بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم آپ کے سامنے 3 باتیں زکوٰۃ کے متعلق کریں گے۔ نمبر 1، زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے، زکوٰۃ کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ کا حکم کیا ہے۔ اور نمبر 3، زکوٰۃ کی تاریخ کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، زکوٰۃ کا لفظی اور لغوی معنی کیا ہے۔ چنانچہ ہم ڈکشنری میں لغت میں دیکھتے ہیں تو زکوٰۃ کے ہمیں 2 معنی ملتے ہیں۔ نمبر 1، اضافہ، زیادتی، بڑھوتری، برکت، اور نمبر 2، پاکیزگی۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی برکت سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کر دینے کی وجہ سے رب العالمین مالداروں کے مال میں اضافہ فرماتے ہیں، اسی مناسبت سے اس کا نام زکوٰۃ رکھا گیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا معنی ہے پاکیزگی، کیونکہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1072 ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس، کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ لوگوں کے مالوں کی میل ہوتی ہے۔ جب مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو مال پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ آپ ان سے زکوٰۃ لے لیجئے، اس زکوٰۃ کی وجہ سے ان کے مال پاکیزہ ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے لفظی معنی مال کا پاکیزہ ہونا ہے اور مال میں اضافہ ہونا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے مالوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ان کے مال پاکیزہ بھی ہوتے ہیں۔ شریعت کی نگاہ میں، فقہی اصطلاح میں، جیسا کہ در مختار باب الزکوٰۃ میں موجود ہے، زکوٰۃ کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ مخصوص مال کو اور مستحق لوگوں تک پہنچانا ہے، اللہ کی خوشنودی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جس مستحق کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اسے مالکانہ طور پر اس کی ملکیت میں دے دیں۔ یہ مال کی اصطلاحی تعریف ہے جو اس کا مفہوم ہمیں ملتا ہے۔ اور دوسری بات کہ زکوٰۃ کا حکم کیا ہے۔ زکوٰۃ شریعت اسلامیہ میں یہ فرض ہے، اور فرض کا حکم یہ ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب ہوتا ہے، اور اگر فرض کا کوئی تارک ہو، فرض کوئی چھوڑ دے تو اس سے آدمی گنہگار ہوتا ہے، اور فرض کا اگر کوئی انکار کر بیٹھے بدقسمتی سے تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1399 ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفۃ المسلمین ہیں۔ آپ جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو کچھ لوگ مانعین زکوٰۃ کی صورت میں آئے جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بخدا جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے اور زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کریں گے، میں ان کے خلاف قتال کروں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، کیا یہ لوگ اللہ کی توحید پر یقین رکھنے والے ہیں؟ آپ ان سے بھی لڑائی کریں گے؟ فرمایا بے شک زکوٰۃ اور واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کہ اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے قتال کروں گا جو لوگ زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ کیونکہ معلوم اس سے ہوا کہ زکوٰۃ جو ہے یہ ایک قطعی طور پر ثابت ہے اور یہ فرض ہے، اس کے منکرین کے ساتھ جہاد اور قتال کیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بکری کا بچہ یا رسی جو ہے جانور کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیا کرتا تھا، میں ان سے وہ بھی وصول کروں گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ شریعت اسلامیہ کا ایک مضبوط مستحکم حکم ہے اور ایک ضروری حکم ہے۔ قرآن حکیم میں 70 سے زائد مرتبہ نماز کے ساتھ بالکل جڑا ہوا زکوٰۃ کا حکم موجود ہے۔ محترم ناظرین، زکوٰۃ کی تاریخ کیا ہے؟ زکوٰۃ اسلام سے پہلے بھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی، دیگر انبیاء کی زندگی میں بھی ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ سورہ انبیاء آیت نمبر 73 میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کے بارے میں فرمایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کہ ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو کہ وہ اچھے کام کریں، نماز ادا کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ سورہ مریم آیت نمبر 30 اور 31 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب تذکرہ ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں جو کہا تھا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی
मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी यही पैगाम दिया कि मुझे ये हुक्म दिया गया है नमाज और ज़कात का कि मैं इनको कायम रखूं। इसी के साथ साथ हम देखते हैं सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम का जब ज़िक्र खैर कुरान हकीम में हुआ, और कुरान हकीम में सूरह मरियम में आयत नंबर 55 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वकान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति, कि वो अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को नमाज और ज़कात का हुक्म दिया करते थे। और दीन इस्लाम में भी, मजहब इस्लाम में भी ज़कात का हुक्म दिया गया है। चुनांचे सूरह मारिज में आयत नंबर 24 और 25 में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि वल्लज़ीना फी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइल वल महरूम, के मालदारों के माल में अल्लाह पाक ने एक मालूम हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों के लिए रखा है। चुनांचे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत नहीं फरमाई थी तो इजमाली हुक्म हिजरत से पहले नाजिल हो चुका था। चुनांचे सही बुखारी में भी और सीरत इब्न हिशाम में तफसील के साथ मौजूद है कि जब हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नजाशी के दरबार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का खुलासा पेश किया, तो वहां पर हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया वो उमिरना बिस्सलाति वज़्ज़का, कि हमें यह हुक्म दिया गया है कि हम नमाज अदा करें और ज़कातों की अदायगी फरमाएं। तो मालूम हुआ कि ज़कात का हुक्म इजमाली तौर पर हिजरत से पहले नाजिल हो चुका था। हाँ, तफसीली अहकामात इसके सन 2 हिजरी के आखिर में हुजूर फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरहमत फरमा दिए थे। चुनांचे यही बात अल बिदाया वन निहाया में मौजूद है। और अल्लामा इब्न हजर फतहुल बारी में फरमाते हैं, और इसी तरह नामवर मौरिख मौलाना इस्माइल रेहान अपनी मशहूर ज़माना किताब तारीख उम्मत मुस्लिमा में फरमाते हैं कि ज़कात को हुकूमती सतह पर इसकी अदायगी जो है और इसे एक सिस्टम के तहत हर आदमी से लेने का जो तरीका कार वज़ा किया गया है तफसीली तौर पर वो सन 9 हिजरी में हुआ है। ये थी ज़कात की तारीफ, हुक्म और तारीख। अल्लाह से दुआ अल्लाह ताला हम सबको ज़कात अदा करने की तौफीक अता फरमाए।